welcome to Habib University's Twitter space and to the final program of our series on political crisis in Pakistan through the lens of the humanities. पाकिस्तान के सियासी बहरान पर हबीब यूनिवर्सिटी की सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम नुमान नकवी है और मैं हबीब यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज़ यानी तकाबली अदबियात या तकाबली इंसानियात. The distinctive comparative humanities degree at Habib combines the fields of history, religion, literature, and philosophy, bringing together the most critical questions, inquiries, and perspectives of our time in one essential transdisciplinary humanities major. Several weeks ago on Habib University's Twitter space, we started this series with a general program on the political crisis in Pakistan. In that program, we charted some of the topical features of Pakistan's political crisis. Since then, over the past few weeks, we've had programs on religion and politics in Pakistan, then on the historical dimensions of the crisis. And last week, our program was about the history of the relationship between literature and politics in our region and in Pakistan. You can still listen to these recordings, by the way. They're excellent programs on Habib. And our program is related to the fourth wheel of Habib University's comparative humanities program, philosophy, which enjoys a distinctive place in Habib's general curriculum as well through the Habib Liberal Core. As is widely known, philosophy, the word philosophy, is derived from the Greek. Sorry, Haris, could I ask you to close your mic, please? Thank you. As is widely known, philosophy, the word, is derived from the Greek, where it literally means the love of wisdom. The general perception of philosophy today significantly diverges from this older concept and is either thought of as a technical field, especially in the Anglosphere, of which we too, of course, are inheritors through modern British apartheid colonialism, or also colloquially, it is thought of as a worldview, which is why people speak of, their philosophy of life or something like that. Philosophy's relationship to our form or way of life, and thus to living well, which is both an individual and a collective question, at once an individual and a collective matter, is under eclipse. Though there are attempts at such an existential revival of philosophy, associated, for example, with the name of Pierre Hadot, scholar of ancient philosophy. And it has produced work across many, many disciplines, including in the field, very largely thanks to the effort of one of our speakers, Professor Sajjad Rizvi, also in the Islamic sphere. The older idea of wisdom necessarily implied an ethical knowledge. So it's knowledge, but it's simultaneously also ethical, a relationship to the good, including essentially to the common or public good. Hence its necessary relationship to politics, which was also held in high regard, again in a way dramatically different to the modern and contemporary sense of politics. The relationship of philosophy to government is given paradigmatically in the legend of the relationship between Alexander and Aristotle, for example, but also in the prophetic tradition, where the ruler is at once a hakim, a philosopher, and a wise man. There is also, as this example shows, in wisdom, a sense of a relationship to divinity, as there is, of course, in the idea of the good. And perhaps we will have the opportunity to touch on that too. Pre-modern royal courts included philosophers, and the curricula of the ruling classes, the ashrafia as we would call them, included adab, akhlaq, and philosophy, all considered essential to proper self-cultivation and orientation, for there was understood to be an essential relation between the ability to govern oneself and others. So after all, if you can't govern yourself properly, if you can't cultivate yourself properly, then how are you going to govern others? This formulation comes from Foucault, who himself was, of course, very influenced by Hadot. Needless to say, this relationship between wisdom and politics is also under eclipse. This relationship is also strikingly given in Arabic and in Urdu, in the cognates hikmah or hikmat in Urdu, and hukuma or hukumat. Hikmah is the Arabic word for wisdom, to which other traditions of philosophy were assimilated. Quran defines hikmah as khairan kasira, an abundant good. Both of these derive, of course, from hukum, that is judgment, no doubt a complicated faculty and matter. Interestingly, in its origins, the English word wisdom too has this relationship to judgment. In Old English, the word wis means learned, sagacious, cunning, which of course is essential to the practical part of hikmah or wisdom.
It also means sane, prudent, discreet, experienced, and having the power of discerning and judging rightly. So, judgment, again, judgment, discernment, in turn, is essential to politics and also something to be cultivated over time. With these brief general remarks about the conceptual justification of our topic and our sort of orientation, it is my pleasure to introduce our distinguished panelists for this program. यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ, गो के हबीब यूनिवर्सिटी ने ये प्लेटफॉर्म स्पॉन्सर किया है. जो कुछ इसमें कहा जाएगा उसके लिए हबीब यूनिवर्सिटी बजाते खुद जाहिर है कि जिम्मेदार नहीं है. ये हम सब इस प्रोग्राम में बोलने वालों के अपने ख्याल और अपने ज़मीर पर ही है, चाहे हम हबीब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हों या ना हों. Habib University is in no way responsible for what is said in this session. That's up to our own thinking and conscience. मैं ये भी कहता चलूँ कि this program we intended to be bilingual, so speakers can speak in either in English or both, as I've been doing. Our distinguished panelists include somebody, first of all, who doesn't need any introduction, Dr. Arfa Sayyada Zahra, who is a public figure, and so I'm sure most people, at least on this, who are visiting here, our listeners, will be familiar with her. She's an eminent professional educationist. She comments on culture, gender, especially gender, but also other human rights, and she describes herself as a socialist and a nationalist. And then we have Professor Sajjad Rizvi, who is often associated with many of our programs, as some of you at least will know. He's an intellectual historian, professor of Islamic intellectual history and Islamic studies, at the director of the Institute of Arab and Islamic Studies at the University of Exeter. And he's interested in the course of philosophy in the Islamic world, both past and present, as well, and he's very familiar with Western philosophy as well. And he, in terms of method, his research is informed by the need for a decolonial and reparative study of Islam. Then we have Dr. Sabah Gul Khatak, who is a Pakistani academic, political scientist, and a feminist, who served as the executive director of the Sustainable Development Policy Institute, prior to which she was a political science professor at the University of Peshawar and the University of Hawaii. She's also served as a member of the social sector at the Planning Commission of Pakistan. Dr. Khatak specializes in comparative politics and is the author of Women and Human Security in South Asia, the cases of Bangladesh and Pakistan, as well as development challenges confronting Pakistan. And last but not least, our very own Professor Mohammad Haris, who is the Assistant Dean for the Arts, Humanities and Social Sciences, as well as the Program Director. I don't know how he manages all this, but also the Program Director of the Comparative Humanities Program at Habib. Professor Haris is particularly interested in using the idea of the tragic as a philosophical lens for understanding and explaining problems of irreconcilable differences, failure of cultural institutions, and the crisis of citizenship and constitutional identity formation in Pakistan and the broader Muslim world. So that's our speakers. Well, I would have liked to start with Professor Arfa Sayyada Zahra, but she still doesn't seem to be a speaker. Is that right, Rida? Yes, Numan sir. Achha. So then allow me to start with Sajjad, Professor Sajjad Rizvi. Yes, of course. Well, thank you. Welcome everyone to this conversation, and I'm looking forward to it very much. I should perhaps say that I can probably say much more from a slightly more theoretical aspect to the question than something which is much more contextually relevant to the Pakistani context, about which I, of course, as you know very little. I think I'm just going to, because I think we just need to say a few kind of opening remarks, and then the conversation will continue. I just want to say three things, really. One is the very important point which Norman has already mentioned, which relates to how wisdom and philosophy have been understood classically, both in the Greek inheritance and in other philosophical traditions, as well as the way in which philosophy has developed in the world of Islam, and that is through the very intimate relationship between what's sometimes called theoretical philosophy and practical philosophy, by which I mean a metaphysical understanding of reality
the cosmos around us, as well as the theoretical, and the practical pertaining to our understanding of ethics, who we are, how we ought to be, how we ought to act, what we owe one another, and specifically also within that broader context of the ethical, the practical, is the specific issue of what the political is. How should governance pertain? So the intimate link between the theoretical wisdom of metaphysics is associated with the practical wisdom of ethics, and that connection is already foregrounded in many ways in the scriptural sources that we have in Islam, to which Norman has alluded. So the famous definition of what we understand by hikmah, which is in the Quran and also in Hadith, the fundamental idea that there is a link in those who are successful and realized humans between their iman, what they understand, what they trust, what they assent to, as well as what they do. So it's a question of what one's beliefs are, as well as what acts upon those beliefs. So this fundamental issue of the relationship between ontology and ethics is at the very heart of it. I think the third point I would just make as a foregrounding one is that there is, of course, the very practical issue of, I guess, what you might call in loose parlance being reasonable. One of the, I think, most pernicious elements of modern politics or modern public culture is the myth that has been circulated, and I think it's been circulated precisely by self-serving politicians, that politics is not the realm of the ethical. The ethical praxis is not possible in the political context, and there can be no pursuit of the good. There can be no pursuit of wisdom. There certainly can be no sort of understanding of perhaps even altruistic action in public service. So politics then becomes about what is expedient, about what is fleeting, what is temporal, and really what is perhaps you might call it a series of hacks in which individuals can get by, can further themselves, and see public service as a vehicle for their own sort of preference, as opposed to the other way around, in which the virtues and the person of the individual acts as a vehicle for the preference of the wider society and the pursuit of the good. So this very idea that politics is not about the ethical, it's not about truth, it's not about what is real, it's not about making a conscious understanding of the reality that we live in, as well as how we ought to be in this reality, is what is most pernicious within the current climate in which we find ourselves. And then that, of course, relates to all sorts of challenges that we might face, challenges about equity that we might face, challenges about how do we respond to the Anthropocene around us, challenges which relate to our ecology, the environment in which we live, issues around redistribution, and the way in which we govern issues around the wealth and the resources of a particular jurisdiction, and so forth. So these are really quite important issues, which I would argue at their very heart are philosophical, and they do require a re-inspiration, if you will, of philosophy within that public sphere to allow a governance which is much more worthy of its name than what is currently found. Excellent. Thank you so much for those very illuminating comments, um, especially in their relevance to the debasement of politics. Now it's a planetary feature. We are going to talk about Pakistan, of course, but Pakistan, of course, is by no means exceptional. It seems very much that this is a global phenomenon at this point. Interestingly, of course, they still can't help referring to these, even though it might be entirely for strategic reasons, still can't help referring to questions of virtue and character. This is why we have the Sadiq and Amin thing, which is more of a joke than having anything to do with the practice of the people who are supposed to be Sadiq and Amin in our context. Um,
Thank you very much for those comments. Dr. Arfa Sayyida Zahra is now with us. Assalamualaikum, Arfa Sahba. आदाब नकवी साहब, आदाब बहुत जी। खफीफ हो रही हूँ अपनी लाइलमी से कि मैं वहाँ फौरन नहीं पहुँच पाई, मगर आप सबको बहुत अच्छी तरह सुन रही हूँ और मेरे इल्म में इजाफा हो रहा है जी। अब डॉक्टर आरफा, अब आपकी बारी है, और एज यूजुअल आप मॉडेस्ट हो रही हैं। मैंने आपके और हम सब ने आपके इंतहाई मारफाना आपका इंतहाई मारफाना कलाम सब लोग वाकिफ हैं। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत आपकी। आपका सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के पस मंज़र में इस मौजू की बड़ी अहमियत है। गो कि बहुत से लोग इस मौजू को सरसरी जान के पसे पुश डाल देंगे और सोचेंगे कि ये चंद यूनिवर्सिटी के लोगों ने बैठ के हमसे बात कर ली, लेकिन सियासत और फलसफा कोई दोनों में से अलग चीज़ें नहीं है मेरे ख्याल में। कोई चीज़ अगर ख्याल से वाबस्ता हो तो ऐसी नहीं हो सकती कि उसको हम फलसफा ना कह सकें। दूसरी बात जो हमारे यहाँ हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पस मंज़र में बदनसीबी से, कि हमने ये सोचा है कि सियासत का काम सिर्फ नफ़ा और नुकसान पे नज़र रखना है, और मैं समझती हूँ कि फ़लसफ़े का नुक्ते नज़र खैर और शर पर नज़र रखता है, और दोनों में बड़ा फ़र्क है। नफ़ा और नुकसान तो एक बहुत आर्जी चीज़ें हैं जो जहनों में और फ़िक्र में और दानिश में मुंतकिल नहीं होती, लेकिन जो ये बात फ़लसफ़े की आपने कही, और हम सियासत में समझते हैं कि चीज़ जिसे हम आइडियल कह सकें, अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल में जब हुकूमत के ज़िम्मे ये आए कि वो एक माशरे की खिदमत के लिए हो, हमारे यहाँ यही तसव्वुर नहीं है कि हुकूमत माशरे की खिदमत कर सकती है, तो उसमें लाजमी ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि इंसान का बेहतरीन बर्ताव क्या है। इसीलिए फ़लसफ़ा आम तौर पर सारी दुनिया में और इस्लाम के तौर तरीक़ों में फ़लसफ़ा ख़ास तौर पर उन अखलाकी कदरों का नाम हो जाता है जिससे कि ज़िंदगी में मीज़ान, तवाज़ुन और अखलाक की बुनियाद पड़ती है। सियासत बुरा भला कह के आगे गुजर सकती है, लेकिन फ़लसफ़ा सिर्फ सही और गलत कह के आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसका कोई हल अपने सामने रख सके। और दूसरी एक बात ये भी मेरी समझ में आता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो सियासत से भी ज्यादा सिर्फ इतना है कि इख्तिदार किसको मिले, और जो इख्तिदार का हकदार है वो किसी तरह की अखलाकी सूरत हाल को मानने के लिए तैयार नहीं। और अखलाकी सूरत हाल में हमारे लिए लाजमी ये हो जाता है कि हमारे पास एक अखलाकी कदरों का शऊर हो, और हमारे पास ये भी शऊर हो कि उनका इतलाक माशरे में कैसे हो सकता है। अगर अखलाकी कदरें इतलाकी सतह तक नहीं पहुँचती तो वो सिर्फ ज़बान का मसला तो रह जाता है, लेकिन बात नहीं बढ़ती। अखलाक को माशरे के रगोपे में उतारने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि ये एहसास दिला दिया जाए कि दानिश जिंदगी को कभी तर करने की तहरीक पर मबनी होती है, और उसमें तादाद का या आपके इख्तियार का कोई इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। सवाल यह है कि इंसान और इंसानियत दोनों इज्जत के लायक है और उनसे वो इज्जत की जानी चाहिए। अब इस इज्जत के लिए इंसान को कैसे उसूल जिंदगी चाहिए? क्या सिर्फ ये कि जो बज़ाहिर नजर आता है उसकी दुरुस्ती कर ले, या ये कि जो नजर नहीं आता, जो हम अंदर है, जिसमें कुछ उलझने हैं, जिसमें कुछ मखमसे हैं, जिसमें कुछ खुदगर्जी है, उस खुदगर्जी को कैसे मिटाया जाए? बहुत आसान बात मेरे लिए ये होगी कि मैं आपसे ये कह दूं कि उस निज़ाम ज़िंदगी को कुछ उसूल चाहिए, और उन उसूलों को एक अखलाकी सतह की पासदारी चाहिए। फलसफा इंसान से आला तरीन बर्ताव की तवक्को करता है। आला तरीन हम ना बता सके तो कम से कम उसकी तरफ कदम तो बढ़ा सकते हैं। और ये जो हमने सियासी कदरें भी हमने इस मुल्क में ईजाद कर ली हैं, मेरी साफगोई को माफ कर दीजिएगा, उसमें कहीं सही समत का कोई तयन नहीं है, उसमें कहीं आम आदमी जिंदगी की कदर कीमत, उसके बर्ताव और उसको आगे ले जाने का ख्याल नहीं है। बात सिर्फ इतनी रह गई है
کہ جو ایک شخص عقل کل بن کے کہے وہی صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اخلاقی قدریں معاشرے کی سطح پر اجتماعی فکر سے نمو پاتی ہیں، اور اگر اجتماعی فکر کہیں موجود نہ ہو تو ان کی نمو بہت مختلف ہو جاتی ہے. سیاسیات جو ہے وہ صرف نظریے بیان کرتی رہتی ہے، اور فلسفہ دانش کو ریاست کے امور میں لانا چاہتا ہے. دانش کوئی بری چیز نہیں ہے، دشمن چیز نہیں ہے. دانش نہ کبھی عارضی ہے اور نہ کبھی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، لیکن دانش وہ چیز ہے جو بنیادی قدروں کو کوئی زد نہیں پہنچاتی. اگر صرف ہم انسان کی عادات اور اس کے معاملات کے متعلق قدروں پہ نظر رکھیں گے تو ہمارے پاس اچھے اور برے کا امتیاز نہیں رہے گا. ہمیں ایسی دانش چاہیے جس کی بنیاد خیال پر ہو اور ہم خیر و شر کا امتیاز رکھ سکیں. بہت شکریہ، فی الحال اتنا ہی، پھر آپ اجازت دیجیے گا تو کچھ اور کہہ سکوں. واہ واہ، سبحان اللہ. حسب عادت آپ نے بہت ہی اہم اور گہری باتیں کہی ہیں. اب ناؤ آئی ول ٹرن ٹو ڈاکٹر صبا خٹک. صبا، السلام علیکم، ویلکم ٹو آور پروگرام. جو آپ باتیں کر رہی تھیں پروگرام سے پہلے، ذرا ہمارے سامعین کو بھی بتائیے. And as I said, we can speak in any language. We've been speaking mostly in English, and then also now, as you saw, quite a bit in Urdu. So you're free to speak in whichever language. تھینک یو نعمان. بہت اچھا لگا ڈاکٹر عارفہ زہرا کو سن کے، اور یہ جو ابھی ہم بات کریں گے، میں صرف چاہتی ہوں کہ اگر میں لینگویج سوئچنگ کر سکوں، انگریزی اور اردو میں بول سکوں تو میرے لیے آسانی رہے گی. جو ٹاپک ہے حکمہ اور ہمارے آج کل کے پالیٹکس اور گورنمنٹ کے بارے میں بولنے کو آپ نے کہا تھا، تو دا ورڈ اٹ سیلف، حکمت، وزڈم جو ہے وہ عربک سے بھی ہے، ٹرکش سے بھی ہے، نالج، فلاسفی اس میں آتا ہے. میں نے سوچا کہ اس کے اندر ہم ایک اور ایسپیکٹ لے لیں جو کہ ہے ایسپیکٹ آف ہیلنگ. جو بھی لوگ the person who was considered wise also had knowledge of healing, and there is a whole system of healing called hikmat. اور حکمت ہی سے پھر حکیم آتا ہے، which means a person who can heal and has knowledge. حکمت اور حکیم، اس کے ساتھ حاکم بھی آتا ہے، which is wise person who rules. To come back to connect it with healing, I wanted to talk about hikmat and how we talk. Sorry, Sabah, aapki you faded. We can't hear you now. Sabah, Rida, you'll have to get in touch with her. Yes, Dr. Numan. I think it's a good idea if you can proceed with Dr. Haris. Okay. So maybe she can get to a better place with a better connection where she is. So as I told you earlier, Dr. Mohammad Haris is also on our panel. Haris, please illuminate the topic for us. جی شکریہ بہت بہت ڈاکٹر نقوی اور باقی جو پینلسٹ ہیں. میں بہت غور سے سب کی باتیں سن رہا تھا، تو تھینک یو ٹو دا ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ایک اچھی خبر سے. پاکستان سے آج کل ویسے خیر کی خبر تو بہت کم ہی آتی ہے، لیکن کچھ دن پہلے ایک خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ یہ واقعہ ہے 23 جون کا، یعنی آج سے کوئی تقریباً 10 دن پہلے، کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن جو کہ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی، پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ریزولوشن پیش کی گئی آسکنگ فار دا فارمیشن آف گلوبل ٹاسک فورس. تو اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، گروپ آف فرینڈز آن کاؤنٹرنگ ڈس انفارمیشن for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms.
تو یہ ایک ٹاسک فورس ہے جس کی تشکیل ہو چکی ہے, گروپ آف فرینڈس آن کاؤنٹرنگ ڈس انفارمیشن فار دا پروموشن اینڈ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمس. اور اس موقع پر بلاول صاحب نے کافی ٹھیک ٹھاک ایک لمبی تقریر بھی کی اس موقع پر, جس تقریر کو بہت سراہا گیا, وہ ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر یہ ریزولوشن اڈاپٹ کی گئی. اور پھر بلاول صاحب نے بات کی پاکستان میں پچھلے 30-35 سال کے دوران جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی, اور یہ ڈس انفارمیشن تو ایک گلوبل مسئلہ ہے, یعنی پوری دنیا کی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں خاص طریقے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی رہی ہے, پریسائسلی اسٹیٹ کی طرف سے اور اسٹیٹ کے دوسرے آلات کی طرف سے اور ٹیلی ویژن میڈیا, اور ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں. تو اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈس انفارمیشن کی تو ظاہر ہے بات سچ اور جھوٹ کی بن جاتی ہے, اور جہاں پہ بات سچ اور جھوٹ کی آ جاتی ہے وہاں پہ فلسفے کا ایک عمل دخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ جہاں تک ڈس انفارمیشن کا تعلق ہے, یعنی ڈس انفارمیشن اگر ہم پیورلی ایک سطحی لیول پہ بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم صرف فیکٹس کی بات کر رہے ہیں, تو کافی طرح کی ڈس انفارمیشن جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کا بلاول صاحب نے ذکر کیا. ایک اور طرح کی ڈس انفارمیشن ہے جس کا میں تذکرہ کرتا چلوں, کیونکہ اس کا تذکرہ شاید بلاول صاحب نے نہیں کیا, کیونکہ یہ ایک طرح سے ڈس انفارمیشن ہے جو کہ اب ایک جو ٹریجیکلی جو ہماری جو رولنگ کولیشن ہے ان کی طرف سے یہ پھیلائی جا رہی ہے, یہ بات جو کہ پاکستان میں عوام کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انتہائی تکلیف دہ ایک طرح سے ہمارا ایک سمبند بن گیا, ایک تعلق جو کہ بہت ہی تکلیف دہ, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. یعنی ابھی ہمارے یہاں جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں عوام کا ایک معاشی قتل عام اس وقت جاری ہے. جس حساب سے یہاں پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ سب کے سامنے یہ حقیقت موجود ہے. لیکن یہ ایک خاص قسم کی ایک ڈس انفارمیشن ہے جو کہ دنیا میں اور بھی کئی معاشروں میں اس طرح پھیلائی گئی. اسی طرح کے معاشرے پاکستان کی طرح کے جو کہ ایک ڈیٹ بانڈیج جسے کہتے ہیں نا, ایک قرض میں جکڑ گئے آئی ایم ایف کے ساتھ, یا کچھ ممالک جو ہیں یورپین سینٹرل بینک کے ساتھ, یا کچھ ورلڈ بینک کے ساتھ الجھ گئے. اور وہاں پہ ایک خاص قسم کا ایک ڈسکورس دیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی تکلیف سہ لو, آگے آنے والا جو مستقبل ہے, جو آگے آنے والا کل ہے, وہ بہت روشن اور تابناک ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ تکلیف سہ لیں, آگے 1-1.5 سال میں حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اب یہ آئی ایم ایف کے جو اس طرح کا جو تکلیف دہ تعلق ہے اراؤنڈ قرض, اور یہ جو ڈیٹ ہے, ڈیٹ بانڈیج جسے کہتے ہیں, یہ پیورلی ڈسٹرکٹیو ہے. یہ تعلق, اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. اور یہ بات آپ یعنی بہت سارے اسکالرز ہیں جنہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں. ایک اسکالر جس کا میں نام یہاں پہ میں ذکر کر سکتا ہوں, وہ یانس واروفاکس, ایک گریک پولیٹیکل اکانومسٹ, اکانومی کے پروفیسر بھی ہیں, جو کہ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں اس موضوع پر, کہ یہ اس طرح کی جو ڈیٹ بانڈیج ہے, یہ آئی ایم ایف اور یہ جو یہاں پر پاکستان میں آسٹیریٹی, ٹیکسیشن, اور یہ اسٹیٹ جو ہے ہماری جو مکمل طور پہ ایک نیو لبرل اسٹیٹ بن چکی ہے مکمل طور پر, کہ تمام سبسڈیز ختم کر دی گئیں, ٹیکسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیویز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلنے والا. یہ ایک ایسی قربانی ہے جو کہ یقینی طور پہ رائے گاں جائے گی, اور یہ حقیقت اگر عوام پر آشکار ہو جائے تو بہتر ہے. چلیے آگے اب ذرا تھوڑی سی بات خیر کی کر لیتے ہیں, خیر اور خیر اعلیٰ. اور اب یہ سچ اور جھوٹ کا جب معاملہ آتا ہے, اور جب ہم سچ اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے, تو ایک فلاسفر, ایک تھنکر جو کہ بہت پرانا تھنکر ہے, یعنی اتنا پرانا کہ تقریباً مطلب آج کے دور میں تو فرسودہ ہو چکا ہے, اور ایک طرح سے وہ ساتھ ہی ساتھ بہت مقبول بھی ہے, کہ وہ ایک طرح سے لینگویج اور ڈسکورس کا حصہ بنا رہتا ہے. لیکن جو کلچرل فارمز, یعنی جو ہمارے کیا کہنا چاہیے, ایک جو ہمارا جو ہسٹوریکل ایرا ہے, جو ہسٹوریکل پیریڈ ہے, جو کنٹمپریری ٹائم ہے, آپ ماڈرنٹی آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اس میں ایک ایسی فضا چلی کہ اس تھنکر کو ایک طرح سے بھلا دیا گیا. تھنکر کا نام ہے افلاطون, پلیٹو. ہم نام سے تو ہم سب واقف ہیں, لیکن شاید ہم اتنا پڑھ نہیں رہے پلیٹو کو جتنا پڑھنا چاہیے. لیکن پلیٹو کی اب بہت اہمیت ہے.
میری نظر میں آج کی دنیا میں بہت اہمیت ہے. 2400-2500 سال پہلے جو پلیٹو نے تصنیفات لکھی ان کی بہت اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیاست پلیٹو کے بہت سارے ڈائلاگس کا مرکزی نہیں تو کم از کم ایک بہت اہم سیکنڈری ٹاپک تو رہا ہے. یعنی آپ شروع کے بھی ڈائلاگز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, مثال کے طور پہ اپولوجی, جو ٹرائل اینڈ ڈیتھ آف ساکریٹس, ایک پولیٹیکل ایک اسپیچ ہے, ایک تقریر ہے. پھر اس کے مڈل پیریڈ ڈائلاگس ہیں, لیٹ پیریڈ اسٹیٹس مین, لاز, ریپبلک, ایون ڈائلاگ جیسے ٹیمیس ہے جو کہ کاسمولوجی کے بارے میں ہے کہ کائنات کہاں سے ابھری ہے, اور اس میں بھی سیاست کے بارے میں پلیٹو اس کا جو آغاز ہے وہ ریپبلک سے ہوتا ہے, ایک آئیڈیل ریپبلک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیٹو سے ظاہر نام سے تو ہم واقف ہیں, لیکن اور آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ ظاہر ہے پڑھ بھی رہے ہوں گے, لیکن میں اس کو بہت مطلب اس بات پہ ایک ایمفیسس دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسے تھنکر کی تلاش میں ہیں جو کہ آپ کو ایک مختلف زاویہ یا ایک نقطہ نظر دے گا کنٹمپریری پالیٹکس پر, افلاطون یقینی طور پر ہے, تو وہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, افلاطون کی اہمیت کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ افلاطون سیاست کی جو پریکٹس ہے, چاہے وہ لاز لکھنا, کانسٹیٹیوشن لکھنا, کانسٹیٹیوشنس کو فارمولیٹ کرنا, سیاسی امور چلانا, اسٹیٹ کرافٹ اور پریکٹس, وہ اٹس اے اسپیسیفک کائنڈ آف ایکسپرٹیز جیسے کہتے ہیں نا. وہ مطلب ایک اس کے پیچھے, اور چونکہ ہمارا یہاں پہ پینل کا ہمارا جو موضوع بھی دیا گیا وزڈم, کہ اس کے پیچھے حکمت چاہیے. مطلب یہاں تک کہ اپنی آخری جو کتاب ہے لاز, اور اس سے پہلے ایک اور کتاب اسٹیٹسمین میں پلیٹو مطلب یہ کہتا ہے کہ یہ جو سیاست چلانے کی جو سمجھ ہے یہ یعنی ایک آتی جاتی چیز ہے اور بہت ریئر چیز ہے. اس کو کلٹیویٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. لہٰذا ایک معاشرے میں لاز اور کانسٹیٹیوشن پہ بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ لا اور کانسٹیٹیوشن کبھی نعم البدل نہیں بن سکتی, جو ایک وزڈم اور ایک جو انٹیلیجنس جو کہ سیاست کرنے کے لیے چاہیے. اب یہ جو ایک بات ہے کہ بھائی سیاست ایک ایکسپرٹیز ہے, سیاست ایک طرح کی وزڈم ہے بذات خود, مطلب جو پلیٹو جو کہ بذات خود فلاسفر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فلسفہ بھی چلتا رہتا ہے, لیکن سیاست کی جو سمجھ ہے وہ آتی جاتی چیز ہے اور بہت ریئر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں. ظاہر ہے ابھی امریکہ میں 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے جو پریزیڈنٹ رہے, ٹرمپ, جس کو پوری دنیا مطلب جو ذی شعور لوگ ہیں ظاہر ایک مذاق تو اڑاتے ہیں, لیکن بہرحال ایک سنجیدہ ایک معاملہ ہے کہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ جو کہ کہنے کو دنیا کی سب سے طاقتور ریاست ہے, اس طرح کا شخص بن جاتا ہے. ہمارے بھی کوئی حالات اتنے بہتر نہیں رہے اس حوالے سے کہ کس طرح کے لوگ اقتدار میں یہاں پہ رہے ہیں, سیاسی اقتدار میں. باقی جو ہمارے ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں بھی ذہانت اور انٹیلیجنس اور پولیٹیکل ایکیومن تو آپ کو بہت ملتی نہیں ہے, اور جستجو بھی نظر نہیں آتی اس کو کلٹیویٹ کرنے کی. تو یہ آج کل کی دنیا میں جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں, اور آپ کو رسالوں میں, میگزینز میں, اخباروں میں کہ بھائی فلاں ملک کا صدر تو بالکل بفون ہے, اور فلاں ملک کا صدر تو بالکل ہی ایڈیٹ ہے, یا فلاں ملک کا صدر جو ہے وہ بالکل ہی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, اور فلاں جو ہے وہ ریڈیکلی ایول ہے, اور فلاں اب تو اس موقع پر یعنی پالیٹکس کے لیے ایکسپرٹیز کا ہونا, ایک سمجھ کا ہونا, اور پولیٹیکل نالج کا ہونا, اس کی ایک بہت اہمیت بن جاتی ہے. پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں سیاست میں کہ اب جیسے اس کا اگر مثبت پہلو دیکھا جائے سیاست کا, کہ بھئی اگر آپ کو سیاست کی سمجھ ہے تو آپ ٹوٹیلٹیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ یعنی آپ جو مختلف معاملات ہیں, سماجی الجھنیں, پریشانیاں, پرابلمز, ان کو آپ ایک ٹوٹل پرسپیکٹو یعنی لائک آپ ایک معاملات کو ٹوٹیلٹی کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ایک طرح کی ٹوٹیلٹی تو ہمیں ملتی ہے جو ہمارے حال کے تھنکرز ہیں, ہمارے بہت سارے مارکسسٹ دوست ہیں, ہیگیلینز ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ایک طرح کی ٹوٹیلٹی ملتی ہے. آپ پوری ایک ریالٹی کو آپ ایک کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی, ایک سماجی تعلقات کی روشنی میں کہ سوشل ریلیشنز ہوئے ہیں. اب
اب یہ جو ٹوٹیلٹی کا معاملہ ہے، یہ افلاطون کے فلسفے میں یہ ایک الگ ہی لیول پر اس کو لے جاتے ہیں ٹوٹیلٹی کو، کیونکہ ہاں اس میں مطلب یہ کہ یہ معاشرے میں جو ڈسکورس کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اور جو بات چیت ہو رہی ہے، لوگوں کے جسم ہیں اور کارپوریالٹیز ہیں اور اوپینینز ہیں، وہ سب کچھ تو ہے ہی ہے، اور سوشل ریلیشنز ہیں، پروڈکشن وغیرہ، یہ باتیں تو چل ہی رہی ہیں. لیکن افلاطون ہمیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے چیزیں جو کہ ایک تعلق میں بدھی ہوئی ہیں کازمک ٹوٹیلٹی کے ساتھ، یعنی ایک کازمک لیول پر، جہاں پر پھر ایک ڈیوائن کریٹر اور ایک خدا کا بھی وجود ہے، ایک ڈیوائن کرافٹسمن. اور اب تو اس طرح کی جو سوچ ہے ٹوٹیلٹی کے حوالے سے، کہ آپ سیاست کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ سیاست میں اخلاقیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی گفتگو کو ایک ایسی ٹوٹیلٹی میں رکھا ہے جو کہ کازمک ہے. اور اس میں یعنی ایک طرف اس کازمک ٹوٹیلٹی میں آپ کے پاس جو آپ کے معاشرے کا، جیسے ہم اپنی زبان میں کراچی کے سلینگ میں ہڑبونگ کہتے ہیں، ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، کہ ایک طرف سے کیوس ہے، لیکن دوسری طرف ایک ایٹ اے بگر اسکیل یہ ایک اس طرح کی بھی کازمک ٹوٹیلٹی ہے جس میں ہارمنی بھی موجود ہے. اور پھر آپ اسی طرح کی یہ جو ہارمنی ہے، یہی ہارمنی آپ اپنے پالیٹکس میں، اپنی سیاست میں آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ تو یہ کچھ ایک اہمیت میں نے بتائی، اور معذرت کے ساتھ اگر میں اپنے وقت جو مجھے دیا گیا تھا اس سے میں زیادہ بھول گیا، لیکن یہ کہ آگے پھر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. شکریہ بہت بہت. Thank you, Haris. You've raised some essential points. One, of course, philosophy کا immediately جو relationship truth کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے افلاطون اور کے فلسفے میں بھی، اور فلسفے میں ان جنرل ٹروتھس which are obviously بھی جو آج جو ڈس انفارمیشن کی آپ بات کر رہے تھے، which is as far as I can see under threat in a way that hasn't been the case ever really. مطلب یہ ایک نئے قسم کے، بالکل ہی ہم لوگ نئے قسم کے نیو کائنڈ آف پولیٹیکل لائے، نئے قسم کے جھوٹ جو ہیں وہ ہماری دنیا میں وجود میں لا رہے ہیں. بہت ساری مختلف فورسز اس میں ظاہر ہے شامل ہیں اس صورتحال میں. پھر آپ نے IMF کی جو بات اٹھائی تو یہ بہت دلچسپ بات ہے. ابھی ایکچولی جو نئی کتاب ایک آئی ہے، دا میڈلرز ساورنٹی ایمپائر اینڈ دا برتھ آف گلوبل اکنامک گورننس، جیمی مارٹن نے لکھی، وچ از پریسائسلی اباؤٹ دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور نیو لبرلزم کی بہت ساری آ رہی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی یہ اہم ہے، کیونکہ یہ لوگ نیو لبرلزم وغیرہ جو ہے، جو کہ اسی تمام اینٹی فلوسافیکل ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہے نا، بالکل زندگی کے بارے میں آپ کا بیسکلی کوئی پرسپیکٹو نہیں ہے. آپ بیسکلی سمجھتے ہیں کہ مفاد پرستی ہی جو ہے وہی انسان کا مقصد ہے، اور ایمبیشن، مفاد پرستی، آپ اس کو رائج کر رہے ہیں. ظاہر ہے جس سے دنیا میں اینارکی پھیلتی چلی جا رہی ہے. کوئی ہارمنی جس کی آپ بات کر رہے تھے، اور ہارمنی کا جو آپ نے ذکر کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کازمک ٹوٹیلٹی اور کازمک ہارمنی، یہ ہماری جو شروع میں بھی ذکر ہوا تھا ایکولوجیکل سچویشن جو سجاد ذکر کر رہے تھے، اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ انسان یہ بھول گیا کہ وہ صرف اس کی کوئی الگ کوئی دنیا نہیں ہے، اس کا باقی کائنات سے سب سے پہلے تو یہاں کی جو ایکالوجی ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے جس پلانٹ پر، اس سے، اور پھر اس کا باقی کائنات سے کوئی تعلق ہے. تو بہت بہت شکریہ. اب سوری صبا، ڈاکٹر صبا، آپ کا وہ کٹ گیا تھا. سو could I ask you to resume your very interesting discourse about the healing aspect of philosophy and how it relates to our present situation. Thank you. تھینک یو اینڈ آئی ایم سوری، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کنیکشن ختم ہو گیا تھا. I'll be very quick now, brief. Basically, I was just trying to highlight how the state itself then as a metaphor for the wise and the one in charge with knowledge and the ability to heal. In this context, when we look at COVID-19 pandemic, which was the waba that engulfed not just the country, but it engulfed the whole world. How did that sort of play out in the context of Pakistan? Or us context mein, how is it that the state
managed to look after, quote unquote, the people. Its primary responsibility was to look after them, but from lockdowns to social distancing as well as vaccinations, this was not a simple matter of scientific knowledge that had to be enforced by the coercive apparatuses of the state and its structures. There were at work, various other ideological, belief systems that are very powerful. Therefore, patriarchy, capitalism, then the language of protection, rights, state responsibility were all at play. And when the state was exercising its lockdown, the relationships of the people with the state became very apparent because class and privilege, as well as other identities, decided how people were to be treated. So, for example, the government announced that daily wages will receive 12,000 rupees for 3 months, and at the same and overall, it was a package of 2 billion rupees, 200 billion. But the same amount of 200 billion was announced for industry as part of tax concessions and deferred payments. Um, we have in our country 75 million labor, and there are probably a few thousand industrialists. So look at the scale. Similarly, people's relationship with their own, within the community, within the family, with the state itself and international structures also decided how they will be treated and what their experience of COVID would be like. So the state just assumed, for instance, in the context of education, that everyone will have access to a smartphone or to a laptop and students can study, but that was not the case for everyone. There were protests, but the state was unable to do anything about the ones who were less privileged. Similarly, the relationships within the home, we know as violence rose. What did the state do about it? Nothing, except that the police was pushing everyone inside the homes. For some people in far-flung areas, what we call far-flung, for instance, students from Balochistan who were studying in other parts of Pakistan, going home was a risk. So, home which is associated with safety and protection became more a site of possible risks and insecurity. So how did the state mediate these relationships? What I'm trying to say is that it reinforced power and privilege during the corona virus, which still continues. Vaccinations similarly were enforced upon people, but people who resisted also had their own ideas of how vaccines work. And so there were, okay, many people said this was false and so on, but there are deep-seated beliefs that the experience with colonialism and imperialism also mediate. So there are several fears, and to be able for the state to be able to win the trust of the people, which is fundamental, that could not take place. And at the end of the day, there is far more poverty, which is now being blamed on the IMF and not upon the deep-seated structures of exploitation that exist. It is the state which has failed the people, the vast majority of people, whether it was through the COVID-19 pandemic or today when we assume that COVID has almost ended, but it hasn't. So in this context, there has not been the kind of healing that is needed. And what has happened is कि जो pre-existing structural fault lines थे वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं. और जो विजडम का और एक फेयर और जस्ट हुकूमत का कॉन्सेप्ट है और स्टेट का जो एक बेनेवलेंट न्यूट्रल स्टेट है जो हर एक का इक्वली ख्याल रखेगी, वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अब टुकड़े टुकड़े हो चुका है. इन हालात में आगे किस तरह से ये ठीक हो सकता है, उसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है. I'll stop over here. I hope we can hear back from
others who are listening about how can we address these deep-seated issues. And until we can fix them, there's not going to be any fixing of the state. Thank you. Thank you so much, Sabah, for that fascinating, bringing out that fascinating dimension of hikmah. I mean, आज की दुनिया में तो आप सही कह रही हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा तो हिकमत का जैसे ही जिक्र होगा तो लोगों को तिब का ख्याल आएगा. That is a kind of medical knowledge. और हकीम को भी लोग यही समझेंगे कि what we are talking about is a medical doctor. But the older meaning of hakim is, of course, the wise person, the person who is wise, which includes, I mean, of course, it's primary, and that's the relationship with philosophy. Philosophy is also meant to be a healing discourse, as Sajjad was also gesturing towards, a reparative, it serves a reparative, a healing, a therapeutic function. अब तो हम therapy को समझ सिर्फ it's now exclusively oriented with psychological therapy, psychotherapy. But of course, therapy means the healing. Healing means healing in general, and there is, of course, so much that needs to be healed in this increasingly broken, indeed more and more pulverized world in which we are living. So, thank you for those excellent remarks, Abida. Can we ask some questions from the audience now? Yes. Please send us requests if you have any questions. And with that, I'm also adding Mr. Faruzan Anwar as a speaker. You may continue with your question, please. Ji Janab, can you hear us? Janab Faruza Sahab, yeah, Sahib, I'm not sure. I'm sorry. Am I audible? Ji. Okay, firstly, my compliments on the space. Now, my question, again, it's theoretical in nature, but it's directed to any of the panelists. Now, when we discuss the idea of wisdom and governance, then one philosopher, definitely Plato, the idea of the philosopher king. Another guy who spoke on this was Confucius. So the idea of virtuous leadership and how it structures the mechanisms of decision-making and governance. Now, the question is, how do you see the parallels between what Plato was talking about, the philosopher king, and what Confucius was talking about? And how do you think that these parallels exist between domestic governance and international policy? Because my background is in international relations. One of the first things we're taught is good old Morgenthau. There is no morality in international politics because there's no morality in politics, period. So one example I'd like to cite is the work of the gentleman called Yan Shuitong. So he wrote on the idea of leadership and leadership, how leadership enables positive change in international politics. He was talking about it from the lens of Confucian virtue king. So I'd love any comment on this. Thank you very much. And again, pertinent topic. Pleasure to be a part of the space. Thank you so much for those excellent remarks and questions. Yes, realism, of course, they call it realism, which again brings us to the question of ontology or reality that Sajjad brought up initially. What is supposed to be real in this realist paradigm of international politics, which of course, sets the worst ground for politics globally. Yeah, and also about your other question in the relationship between Confucius's ideas and Plato's idea. I mean, I think we'll find remarkable resonance across pre-moderns, from our perspective especially, across pre-modern traditions in this regard, in the relationship between the common good or the public good and the ability to think about the public good. But the floor is open. Anyone who'd like to respond? Sajjad, Sabah, Dr. Arfa. Can I just... yes, Sajjad, yes. Yeah, I was just thinking, I mean, one of the problems, arguably, I mean, without going into like Karl Popper and stuff, one of the problems with both the Confucian and the Platonic models is that we hold so much store on the rulers. There's this kind of deference towards the rulers, which becomes very problematic because it fails then to recognize the responsibilities and the sovereignty that each one of us has. And actually the requirement to practice wisdom that each of us also does have, and that balance, I think, is the really difficult one. So I guess the word which is normally used in politics to try and render this is this idea of accountability, right? So how do you in a sense balance the requirement for wisdom as a feature of rule and of governing classes with
the individual within that society's own sovereignty over themselves, and their need to hold those people accountable. So if they claim that they are pursuing the good, you need to be checking that that is indeed the case. So I think that kind of balance is a very important one. On the other issue of throughout this whole conversation, I keep on thinking that what clearly is required is a much greater and systematic decolonization of politics, not just politics within the state systems, but also internationally speaking. Normally what happens is we're told that you can't do these things. It's not possible to rethink political economy in the way in which it's been done. We can't change these colonial state structures without kind of burning the whole thing down. And I kind of sometimes wonder, maybe the anarchist short-term solution is a good one. Just burn the whole thing down and start from scratch, because clearly what is in place is not really working. It's predicated on very problematic principles, metaphysical principles, but it's also predicated on basically a complete denial of ethics as being central to the human, and also a denial of all sorts of aspects of what is human, not just the ethical, but the aesthetic, the wider kind of experience that we have. And the interesting thing is, to give one interesting parallel, a lot of people thought that what's happening in Lebanon, for example, a much smaller country than Pakistan, might actually be a good case study for this, that the economic and resultant political implosion might lead to this sort of revolutionary moment where there is a possibility to think things from scratch. But that also requires something which Arfa Sahiba mentioned earlier, and that is this imagination. You've got to have an imaginative turn to see what might be possible. And I think what has happened, unfortunately, in Lebanon, is people have stepped back quite simply because there is no imagination for, what alternatives we might have out there. And it's thinking about those alternatives. I mean, I think one of the real problems in a context like Pakistan is people talk about, change, something new, new futures, even this kind of rhetoric, very hollow rhetoric about servitude. But there's no actual thinking about what freedom means. There's no actual thinking about what futures may be, which are not neoliberal, which are not colonial, which are not straightforwardly capitalist, which are not mired into the structures of political economy that we have inherited pretty much from the 18th century. And that's, I think, imagination is critical to that. Imagination and the mutual relations between individuals within the society and the rulers. Thank you, Sajjad. Yes, I mean, it appears that for all the talk of hope and progress and whatnot, we are living in an extraordinarily cynical, which is of course also simultaneously full of despair in terms of some of the fundamental. And you can't have imagination without hope. So if you think that, in fact, for instance, referring to that question, that international relations are just naturally and objectively self-interested, and there is no common good. There is no global common good. That each nation state has its own particular interest, which is naturally, objectively in conflict with others. This is obviously just has created the conditions for global anarchy, really, as we see it today. But I also wanted to say something about, if I may, respond to what you were saying about both Plato and Confucius. Of course, we must assume that what would be a monarchical context, say, in earlier times, now we would just have to generalize when we're talking about the cultivation or the formation of somebody who is fit to rule. Then we're just talking about the general population in a democratic context. We must all, in a sense, be philosopher kings or philosopher queens, as the case may be. So there is another question. Ji Arif Saab. Thank you, sir. Thank you, Numan Saab. As always, pleasure listening to you, and fantastic panel आपके पास है आज.
I would love to keep listening to these people forever. Amazing pool of people. سوال سر یہ ہے کہ if anyone can respond, I'm trying to calibrate the political Islam ideology narrative which came from Maududi Sahab in Hind and Sayyid Qutb from Egypt. ان کا نیریٹو کتنا انفلوئنس ہوا ہے 20th and 19th century philosopher سے if it has been influenced, اور اس کا جو امپیکٹ اسلامک ورلڈ پہ ان جنرلی اگر کوئی اس کے بارے میں بات کر سکے. اور نعمان صاحب بس آپ کے لیے ایک میری طرف سے ریکویسٹ ہے, if you can in any ways change the your title HUT reminds me of Hizb ut-Tahrir. So apologies for bringing that up, but if anything you can do about it, that would be great. تو یہ میرا سوال ہے. Thank you so much. جی, would anyone like to take that up? I mean, I can. اگر آپ کو اجازت دیجیے. جی عارفہ صاحبہ. میں بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے, اور وہ جو ہماری زندگیوں میں روز گزرتا ہے. مسئلہ یہ ہے, ذرا سی بات کو تھوڑا سا پہلے سے شروع کروں, کہ سیاست کو ہم نے جب سمجھا کہ ایک علم ہے تو اس کو سائنس کہنا شروع کیا. پولیٹیکل سائنس ہم کہتے ہیں. یہاں بھی ہم کہیں فلسفے کے قریب نہیں آئے, اور ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سائنس صرف ان چیزوں سے سروکار رکھتی ہے جن کا سامنے وجود ہوتا ہے, اور اس وجود کو پرکھا جا سکتا ہے, تجزیہ کیا جا سکتا ہے. لیکن خیال کی حدیں وجود سے کہیں آگے ہوتی ہیں میرے خیال میں. دانش جو ہے اس کی بنیاد, سیاست کی بنیاد, جس کا عارف صاحب نے دو بڑے نام لے کے ذکر کیا ہے, کہ میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا کہ وہاں مذہب کو بھی دانش سے زیادہ جذباتیت سے اس کی توضیح کی گئی. جذباتیت میں ایک بڑا لطف ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, ہماری رگوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگتا ہے, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد معاملہ وہیں کا وہیں ہو جاتا ہے جہاں رہتا ہے. دانش کے اندر یہ بات ہے کہ وہ مسلسل ایک کانٹے کی طرح کھٹکتی آپ کے اندر جب تک کہ اس کا شافی جواب نہ مل سکے. اور یہ جو صبا نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ اس سے ایک درما میسر ہوتا ہے, جسے وہ ہیلنگ کہہ رہی ہیں. درما اسی وقت میسر ہو سکتا ہے جب جذباتیت کی بات بجائے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی کوشش کی جائے. سیاست کے مقابلے میں یا سیاست کا جواب دینے کے لیے جب مذہب کو سامنے لا کے کھڑا کیا گیا, تو میرے جیسا بے علم آدمی سمجھتا ہے کہ مذہب سے بھی دانش کو ختم کر کے ایک انتہائی جذباتی وابستگی کے طور پر اس کو بیان کیا گیا. اور ہم یہ ثابت کرنے میں بہت مصر ہیں کہ مذہب کی فکر جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ سمجھی نہیں جا سکتی. سمجھی جا سکتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو ان تنگ زاویوں سے نکال کر اور اس کو تحبینی سے نکال کر کہیں آگے کی سمت دیکھ سکیں. خیر و شر کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعی زندگی میں ایک ایسا نظم و نسق پیدا کر سکے جو انتشار سے بچا لے. لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان میں نہ سیاست انتشار سے بچا پائی ہے, نہ جو مذہبی سیاسی رہنما ہیں وہ ہمیں انتشار سے بچا پائیں. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو لمحہ ہم جواب ڈھونڈتے ہیں یہ ہمیں کہیں نہیں لے جائیں گے. ہمیں تھوڑا سا بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس زندگی کے نظم کے لیے, لوگوں کے احترام کے لیے کیا تصورات موجود ہیں, جو اسلام میں بھی موجود ہیں, جو فلسفے میں بھی موجود ہیں, اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو سیاست میں بھی موجود ہیں. لیکن جب ہم اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں تو صرف اس چیز پر نظر رکھتے ہیں جو جلدی بک جائے گی. تو جب چیزوں کی قیمتیں لگنے لگتی ہیں تو ان کی قدر کم ہو جاتی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ واہ ڈاکٹر عارفہ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مجھے جو آپ بات کر رہی تھی اس سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ نام چومسکی نے کہیں ایک جگہ بڑا مختصر سا اور مگر بہت ہی جامع بات کی. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو سیلف انٹرسٹ پہ اس کی بنیاد رکھنا, if you are going to base a society on the principle of self interest, then that is suicidal. اور اس سے ظاہر ہے کہ انارکی تو جو انتشار کی آپ بات کر رہی ہیں, there is a society based on self interest, اور جو نیو لبرل ماحول ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو یہی بیسک motivation ہے, will necessarily be an anarchic because it necessarily brings us all into conflict with each other.
اور یہ جذباتیت کی بات بھی آپ نے بالکل صحیح کی. وہ ایموٹیوزم جو کہ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل اسلام کی جو انہوں نے بات کی تھی اس سے بڑا اس کا صحیح آپ نے جوڑا. ایموٹیوزم کو میکنٹائر جو کہ بہت ہی اہم فلسفی ہیں 20ویں صدی کے اواخر کے، ابھی بھی زندہ ہی ہیں، بہت ضعیف ہو گئے مگر بڑے اہم فلسفی ہیں. انہوں نے بھی یہی آئیڈینٹیفائی کیا تھا اپنا آفٹر ورچو، جو کہ جدید اخلاقیات کے اوپر بہترین کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے کہ ایموٹیوزم جو ہے وہ بہت، مگر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ایموٹیوزم کا تعلق بہت گہرا تعلق میرے خیال نیشنلزم سے ہے، آئیڈینٹی سے ہے. اب یہ پولیٹیکل اسلام بھی جو ہے وہ اسلام کو آپ کی آئیڈینٹی بنا دیتی ہے نا، جبکہ اسلام کوئی آپ کی آئیڈینٹی تو ہو نہیں سکتی. اسلام از سم تھنگ، کسی مسلمان کے لیے اسلام از سم تھنگ دیٹ یو اسپائر ٹو، اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آلریڈی پوزیس وچ از پارٹ آف یور آئیڈینٹی. اور آئیڈینٹی جو ہے بالکل یہ غیر فلسفیانہ ایک تصور ہے، کیونکہ فلسفے کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر اپنے آپ سے فرق ہے. یو آر ناٹ آئیڈینٹیکل ٹو یور سیلف، اٹ از پریسائسلی بیکاز کویسچن یور سیلف. مطلب ہر انسان کا جو سیلف ہے وہ اپنے آپ کو کویسچن کرتا ہے. تب اب یہ ایموٹیوزم جو ہے اس کا تعلق آئیڈینٹی سے ہے، تو یو پریزنٹ یور سیلف بوتھ ٹو یور سیلف اینڈ ٹو ادرز ایز اف یو آر آلریڈی آئیڈینٹیکل ٹو یور سیلف. تو آپ کے اندر پھر ظاہر ہے سوال کرنے کی، اپنے آپ سے سوال کرنے کی اور اور اسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ تو ظاہر ہے ختم ہو جائے گی. تو بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوالات ہیں رضا، یا کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا ان معاملات پہ؟ حارث، صبا. جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر ہمارے پاس اگر 1 منٹ ہے. ہاں ہاں بالکل، ہمارے پاس ہے وقت. جی اصل میں بیچ میں کچھ سوالات آئے تو بہرحال زیادہ تو نہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا افلاطون کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت ایک بات اٹھی تھی کہ شاید افلاطون اور کنفیوشیس یہ اس طرح کے فلاسفرز تھے جو کہ معاشرے میں اخلاقیات کی بنیاد اور اس کا محور لیڈرشپ کو بنا دیتے ہیں، کہ جو معاشرے میں لیڈرشپ ہے. لیکن یہ معاملہ تھوڑا مختلف ہے، کم از کم مطلب کنفیوشیس تو میں نے اتنا نہیں پڑھا، لیکن کہ افلاطون میں سیاست کا بلکہ محور اور مقصد پورا معاشرہ ہوتا ہے، پوری جو معاشرتی ٹوٹالٹی، اور پھر اس کا تعلق نیچر اور کاسمک ٹوٹالٹی سے ہے. اور تمام تر جو سیاسی فنکشنز ہوتے ہیں ان کا بیسک اہم رول تو یہ ہے کہ ایک معاشرے میں ایک اورینٹیشن دی جائے، ایک معاشرے میں لوگوں کو، اور ایک تاکہ ایک ربط رہے، ایک کنٹینیوٹی رہے ود دی انفینٹ، ود دی ایٹرنل، ود دی ایور لاسٹنگ ٹروتھس. اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں ایک بہت کانسٹیٹیوشنل پیٹریٹزم کا بڑا ایک ڈسکورس ہے جو کہ رہا ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا. اور دنیا کے دوسرے بھی ایسے ممالک ہیں، امریکہ بھی ایک ملک ہے کہ جہاں پر آئین کی بات کی جاتی ہے. اور اب اس کے بارے میں بھی ہمیں اصل میں ایک سوچنا ضروری ہے کہ کیا واقعی ایک معاشرہ، اگر کسی معاشرے کو آپ ایک بہت بہترین لکھا ہوا تشکیل دیا ہوا آئین دے دیں، ظاہر اس کی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن کیا وہ ایک آئین جو ہے اس معاشرے میں صحیح معنوں میں جسٹس لے کے آئے گا، اس معاشرے میں عدل لے کے آئے گا، اس معاشرے میں اخلاقیات لے کے آئے گا؟ تو اس موضوع پر بھی پلیٹو نے، افلاطون نے بہت کچھ لکھا ہے. اور اس میں ایک مختصر سی ایک کامنٹ میں کرنا چاہوں گا پلیٹو کی آخری کتاب لاز کے حوالے سے، جہاں پر وہ ایک جگہ پہ بات کرتا ہے کہ بھائی جو ہم کانسٹیٹیوشن لکھنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ جو آئیڈیل معاشرہ ہے، میگنیشیا کے نام سے معاشرہ، ایک معاشرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں پلیٹو، کہ ہم جو آئین لکھنے والے لوگ ہیں اصل میں ہم ٹریجک پلے رائٹس ہیں، ہم ٹریجڈیز لکھ رہے ہیں. یہ جو آئین ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، اٹس اے ٹریجک ورک آف آرٹ. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آئین لکھ لینا اور یہ توقع کر لینا کہ چونکہ ہمارے پاس ایک بہترین آئین ہے تو ہمارا معاشرہ بہت اخلاقی طور پہ بلند معاشرہ بن گیا ہے اور ہمارے یہاں جسٹس آ جائے گا. یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ آئین آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک پورا معاشرہ اخلاقی طور پر انحطاط پذیر ہے اور اورینٹیشن ہی نہیں ہے سچ کی طرف، جو کہ آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں نظر آتا ہے جب وہاں پہ کتنا زیادہ ہے کانسٹیٹیوشن، لیکن وہ جو آئین ہے وہ تو کہیں طور پہ بھی، کسی طور پہ بھی جسٹس تو نہیں دے رہا لوگوں کو. پھر دوسری چیز یہ ہے جو افلاطون میں کہ یعنی صحیح معنوں میں اگر آپ ورچوئس بننا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ مورل، اخلاقی طور پہ بلند بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس کا تعلق خوشی سے نہیں ہے،
यानी वर्चू का ताल्लुक खुशी से नहीं है, और वो सुकरात की अपनी ज़िंदगी में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि सुकरात ने एक पॉलिटिकल सिटीज़न के तौर पे बहुत बड़ी कीमत अदा की अपने अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी एक हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में यकीन तौर पे एक मसला है कि आइन के पीछे एक तरह से हम छुप के उसका सहारा लेके और उससे सारी उम्मीदें बांध कर और लीगल इंस्टीट्यूशन से उम्मीदें बांध कर और ये सोचते हैं कि शायद इसमें मुआशरे में खैर आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारे मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सही मानों में वर्च्यू के लिए एक कीमत यानी अदा करने के लिए तैयार हैं। एक देयर इज अ प्राइस टू बी पेड एंड देयर इज नो हैप्पीनेस दैट इज लिंक्ड विद वर्च्यू। और तो बस यही मैं बात करना चाह रहा था, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। एक्चुअली मैंने जितना अमेरिकन्स में देखा है, और ये मेरे ख्याल में काफ़ी आम सी बात है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बाकायदा परस्तिश, वो समझते हैं कि वो कोई ऑटोमेटिक मशीन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट्स एक्चुअली दे इवन कंपेयर इट टू ये जो उनका द मिथ ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट्स, और वो कोई ऑटोमेटिक किस्म की मशीन है, लाइक अ क्लॉक, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस द आइडियल सोसाइटी, जो कि अब वाजे हो रहा है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली आई मीन इट्स नॉट एज इफ वी कैन डू विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस, लाइक यू सेड इट्स अ ट्रेजिक मैटर। मगर वहाँ पे आप देखें कि आप तो बिल्कुल ही ओपनली फ्लैग्रेंटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ is its recent judgments fly in the face of constitutional directives. तो ये बहुत ही अहम एक, और ओरिएंटेशन का सवाल मेरे ख्याल में बड़ा अहम है। अब तो इस क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन, आपका पूरा निज़ाम जो है, आपके माशरे का पूरा निज़ाम, एज सो मेनी ऑफ द पैनलिस्ट हैव बीन पॉइंटिंग आउट, उसकी ओरिएंटेशन जो है वो कुछ और है, और उस ओरिएंटेशन अगर आपकी जो है बिल्कुल ही गलत है, तो फिर उससे ये तवक्को करना कि कोई अच्छा माशरा वजूद में आ सकता है, वो तो बिल्कुल ही एक अहमकाना किस्म की बात है कि यू आर फेसिंग वेस्ट बट यू थिंक दैट यू आर गोइंग ईस्ट. I don't mean to what should one say, overcharge that metaphor. You could say, oh, you're facing north, right, rather than west or south. It doesn't matter. The point being that you are oriented in a completely different direction. The aim of life, etc. What is life about? What is society about, etc. What is existence about? वो आपका एक तरफ है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि we hope for some kind of alleviation to these problems of ours. But we have another question. Ji Rida, who do we have? We have Zazai on. You are. Please, can you ask your question? Ji. Hello to everyone. My question is to Sir Sajjad Rizvi. Sir, there is a lot of talk about politics in Islam and wisdom or morality. But my question is that when Muslims think of political solutions to their problem, or when they say, as the works of the Abdul Rahman show, that the modern state and the modern politics not guided by morality or by religion. So my question is that, is it possible in this vastly interconnected and complicated politically and financially world to have a government or a state which has moral foundations? Is it possible to live and exist in this world and survive and strive and at the same time be moral and to run our state by moral guidelines? Is it possible? Thank you. Ji, Very good Sajjad. question. Jay. So really, it seems to me that there's two things here. One is, directly to answer the question, is it possible? I can be agnostic on that. Is it desirable, or should one actually at least aim towards something? I think that's a different matter altogether. So I certainly think that there should be this desire that you have moral foundations within a society, and there should be a desire for there to be moral foundations in governance. And of course, one can argue about what that may or may not be. Whether it's implemented, I think, is a different matter. I'm
personally very skeptical about the possibility of that. But partly, it comes back to this question of what sort of imagination do we have for things as they might emerge in the future. And with respect to kind of connecting to what Haris was saying earlier and others about, the problem with political Islam or Islamism is they are constitutional reductionists. They basically think that as long as you make their vision of what Islam is, which is basically a codification of rules, um, conform to or to overlap with the constitution, then that's basically it. That's everything resolved. And that's clearly not the case. That hasn't happened in any of the contexts in which so-called Islamic republics have been established with constitutions. Even when the constitutions at times have been rather well written, they haven't really produced just and moral societies. And to give one example of Iran, there's a very famous debate. 25 years ago, a very important work, which actually the title of this conversation reminds me of, Mehdi Haidi Yazdi, who was a wonderful philosopher who died in 98, wrote a big book called Hikmat wa Hukumat. And in Hikmat wa Hukumat, he basically took on the ideological foundations of the Islamic Republic. And he fundamentally was saying that the problem with ideas like Vilayat-e-Faqih is that it's all about a focus on a fundamental law. It's all about the focus on a specific individual who is considered to be the guardian of people, because the people are considered to be as if they were children who require guardianship and custodianship. His Mehdi Haidi's point was that's fundamentally not what Islam is about. Islam is about the idea that every single one of us has control over ourselves. We are our own guardians. And the way politics works is that we can decide to collectively delegate our guardianship and control over ourselves to someone in return for something, right? That's what, for example, the classical Islamic, or at least certainly the classical Arab institution of the bay'ah, or paying of allegiance, is all about. So it's still about the individual. It's not about the nature of the rule. And I think that's the issue. We've got that. We should, I think, aspire to what is better. We should aspire to moral foundations. Whether they are implemented, I think, is it comes back to this classic, thinking of Plato. It almost comes back to this classic acrostic problem that we have. We may well have people in power who at least theoretically know what the good is and what the pursuit of the good is, but they suffer. If we're being charitable, they suffer massively from weakness of will. And weakness of will, unfortunately, is what a lot of us suffer from. Thank you, Sajjad. Noman, can I just speak for 1 Yes, of minute? course. Bilkul. ये जो बात हो रही है ना moral foundations की और ethical moral concepts की, I just wanted to say that very practically speaking, आपको जहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं demanding this fundamental concepts, the pursuit of the good is coming out of our what we consider the most marginalized areas of our country. If you look at former Fata, if you look at Balochistan, over there, people are willing to risk their lives. They have lost, many of them, their lives in order to get the fundamentals of a peaceful existence in which there is dignity. I think with all the controversy around the Pakhtun Tahaffuz movement, the fundamental idea of non-violence informed that movement, or still does. And where the youth from an area that has witnessed the most horrendous forms of terrorism are saying we don't want more violence and are themselves non-violent. So I think Waziristan, which was the hub of terrorism, for a movement of non-violence to emerge from there does speak to the idea of people putting their lives at stake to demand a moral, ethical way of governance.
And I would say that same issue, the need to have a just system comes out of Balochistan also. So if we look at what we consider peripheries, we'll see that people are putting their lives at stake, and many have lost them too. I'll stop here. That's a really excellent point. For I think relatively for reasons relatively easy to understand, it is precisely the oppressed and those who are most oppressed who understand the common good. Actually, even in the Marxist tradition, there is this idea that it is, in fact, the subaltern classes, or in this case, the proletariat, who are at an epistemological advantage, yeah, in terms of being able to see what reality is. तो हमारी अशराफिया या हमारे जो याफ्ता तबकात हैं के लिए हकीकत देखना ज़रा मुश्किल है कि there is such a good thing as the common good and what kind of life is worth living. That it is precisely minorities and oppressed people, of which, of course, Balochistan and in the northern areas, Pashtun, वहाँ पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा ही है हमारे कॉन्टेक्स्ट में. अच्छा, अब गुफ्तगू तो बहुत आला है, पैनलिस्ट हमारे बेहतरीन है, मगर अब ये हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है. So, if any of the panelists would like to make some concluding remarks, they are welcome to do so. Arfa Saiba, would you like to say something? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी एक छोटी सी बात कि सियासत की नज़र चूंकि हमेशा अदद पर होती है और वो खेल भी अदद का खेलते हैं, और जैसा सबा ने बहुत अच्छी बात को नुमाया किया, सारी तमन्नाएं जिंदगी की अदद से पूरी नहीं होती. कुछ चीज़ें वाकई खैर और शर से बहुत जुड़ी हुई हैं, और खैर का आला तरीन तसव्वुर ये है कि जो जिंदा हैं उनका भी एहतराम कर लीजिए और जिंदगी का भी एहतराम कर लीजिए, तो शायद दानिश और सियासत एक दूसरे के साथ मिल के चल सके. और अगर हम सिर्फ अददी क़ुव्वत, अददी इख्तियार, अददी दौलत पर रहेंगे तो यूं तो बज़ाहिर अशराफिया कहलाएंगे, मगर हो जाएंगे कहीं हम उससे बहुत कमतर. ज़रूरत इस बात की है कि एक मीज़ान मुक़र्रर कर लें, एक तवाज़ुन रख लें, और जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि हमें जज्बातियत ने मीज़ान के लिए कभी सोचने की मोहलत नहीं दी. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरफा. Anybody else would like to make concluding remarks? जी, नौमान साहब, मैं जो डॉक्टर सबा खटक और प्रोफेसर आरफा ने भी जो बात की है, मैं उनकी तायीद करना चाहूँगा. खुसूसन डॉक्टर सबा खटक ने हमारी तवज्जो मबजूल कराई है कि किस तरह पाकिस्तान में जो एक मसला है कि जो आपकी स्टेट है और जो आपका जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरह, यानी बहुत सारे लोगों के लिए तो बाकायदा उसकी जो शेप है, उसकी जो फॉर्म है, वो एक वायलेंट फॉर्म है. वो तो उसका तशद्दुद उनको नज़र आता है. नज़र क्या आता है? वो सहते हैं, और फिर सही मानों में सच की खातिर और ट्रूथ की खातिर वो फिर एक जानसारी का एक रवैया है और जो डिस्पोजिशन है वो इख्तियार करते हैं, और पुरअमन तौर पे एहतजाज करते हुए एक तरह मतलब जो हारमनी का प्रिंसिपल है उनकी सियासी जद्दोजहद में आपको नज़र आता है. लेकिन वो साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भयानक पहलू है, जो उसका वायलेंस है, वो हमारे सामने लेके आ रहे हैं, और वो मतलब वो दिखा रहे हैं कि भाई सच के लिए खड़ा होना ये सिर्फ लफाजी नहीं है, सिर्फ बात नहीं है, इसके लिए पूरी एक, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक पूरा एक वजूद को दाव पे लगाना पड़ता है. तो शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you, Haris. Sajjad, would you like to make a remark? बस मज़ीद कुछ कहने की खैर ज़रूरत मुझे पेश नहीं आ रही, लेकिन बस मैं ये कहूँगा फिर से कि I think fundamentally the issue is about really thinking about using one's imagination to conceive of what the future might be, and how things might be different in a realistic manner, recognizing that in a place as place like Pakistan, you're dealing with a huge country of 220 odd million people, which is massively diverse in and of itself, and there's not going to be any quick fixes, and
Perhaps the best fixes are the most radical ones. Thank you, Sajjad. Actually, that reminds me of something I was thinking when you were talking about when you were responding to Arif's Saab's question earlier. I think it was. उसके अंदर वो I don't know whether I'm clear about this, मगर सवाल शायद ये था कि is it possible in this world, in the kind of world in which we live, to live the kind of moral life and have the kind of moral politics. Ethical is a better word, I think, an ethical politics. Is it possible? तो उस पर मुझे यहीं से शायद ख़त्म भी कर सकता हूँ मैं. गालिब का शेर याद आया है, कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया. हमने दश्ते इम्कान को, यानी जो इम्कान है, जो मुमकिन है, वो तो बस सिर्फ शुरुआत है. तमन्ना की जो वसत है वो यही है कि तमन्ना जो है वो चाहती है जो नामुमकिन हो, जो नामुमकिन है. उसका असल सफ़र जो है, और इसका ताल्लुक ज़ाहिर है तख़य्युल की दुनिया से है, जिसकी तरफ सज्जाद बार बार इशारा कर रहे हैं. और तख़य्युल की, इमेजिनेशन की आज जितनी हमें ज़रूरत है शायद पहले कभी ना हुई, क्योंकि हकीकत जो है हमें ऐसे घेरती चली जा रही है, जो एक झूठी हकीकत जो हमारे ऊपर नाफिज कर दी गई है. तो उससे आज़ाद होने के लिए हमें तख़य्युल की कौमी सतह पर, इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, जो पहले बहुत ही अच्छा सवाल उठाया गया था, आज इंसानियत को सख्त ज़रूरत है कि वी शुड बी एबल टू इमेजिन अदर political collective forms than the nation state or other international institutions which are still within the national frame. क्योंकि आज इंसान जो है, we have always been, but today we are, it should be clearer that our destinies are common and we need to think about the common good like we've never had to think about it before. All right, with that, thank you so much for this excellent panel. Thank you so much to all our panelists, Dr. Arfa Sayyada Zehra, Dr. Sajjad Rizvi, Dr. Sabagul Khatak, and Dr. Mohammad Aris for a really wonderful discussion. And thank you so much to all of our listeners. That was really very satisfying conversation for me, and I hope for everyone else. And with that, Khuda Hafiz to everyone. आपका शुक्रिया और खुदा हाफिज. शब बखैर.